ہمارے ہاں ہمارے میڈیا میں، ہمارے بدنصیب میڈیا میں، ہمارے جاہل میڈیا میں، جہاں پر کہ لیزی جرنلزم شروع ہو چکا ہے، اتنی سنجیدگی سے اس اشتہار کو ڈسکس نہیں کیا گیا جو امریکہ کے بہت ہی دھاسو لیگسی نیوز پیپر کہلاتے نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے۔ فل صفحے کا اشتہار، پورے صفحے کا فل صفحے کا اشتہار جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز میں تو نیو یارک کی جیل میں تو اگرچہ بند نہیں ہے وہ، لیکن نیو یارک ٹائمز میں یہ کہا گیا نیو ہے یارک کی جیل میں جاتا ہے نیو یارک ٹائمز، وہ نہیں، انہوں نے بیسیکلی بنیادی طور پر اس اشتہار کا مقصد جو ہے وہ سناما نونو اور سناما تینوں تے سناما نونو والی بات ہے کہ نظر بظاہر نیو یارک ٹائمز کے قارئین تک بات پہنچائی جائے آخا تین اور اس طرح جو ہے بالآخر پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچے۔ اچھا، اب کوئی شخص اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے، یعنی میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود کہ یار ان کو ایک آرٹ آتا ہے جو ہماری اور کسی سیاسی جماعت اور لیڈر کو نہیں آتا، وہ یہ کہ ہاؤ ٹو کیپچر میڈیا اٹینشن اینڈ ریٹین ایز مچ اسپیس آف اٹ ایز از اسی پاسبل۔ پالیسی پر رہتے ہوئے انہوں نے اشتہار دے دیا۔ نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ پہنچنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف، ان کا دل رام کرنا ہے ان کے لیے۔ ویسے ایک زمانے میں ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ تھے، رجیم چینج کی کانسپریسی ہوئی تھی، یاد ہوگا۔ وہ تو عمران خان نے کہا تھا نا، نہیں تو ہوئی تھی نا، ان کو ہٹایا گیا تھا عمران بیچارہ خان کو تو ابھی بھی کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، ہاں، یہ اشتہار انہوں نے نہیں دیا۔ کوئی، ہاں بالکل ظاہر ہے، تو پھر یقیناً ان کے دشمنوں نے دیا ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی یہ میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں، میں انتہائی سنجیدگی سے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ سید سجاد حیدر یلدرم نے آرٹیکل لکھا تھا نا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو یہ اس نوعیت کے دوست ہیں بانی تحریک انصاف کے جنہوں نے یہ اشتہار کیا۔ یار جو امریکہ کے سب سے بڑے اخبار میں اشتہار دے سر جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے اور وہ خود کو یہ کہتا ہے کہ میں امریکی سیاست کو، امریکہ کی صحافت کو اور امریکن مائنڈ کو انفلوئنس کرنا جانتا ہوں، ڈو یو نو کہ ٹرمپ جو ہے اس کی سب سے زیادہ مشہور بات کیا ہے؟ اس کا فیورٹ جملہ ہے فیک نیوز، فیک نیوز، یہ امپریشن فیک نیوز۔ یہ ایکسپریشن اسی کا ہے، اب فیک نیوز کا جو ایکسپریشن جو اس اسی کا نے انوینٹ کیا ہوا ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، اس کے لیے وہ مثال کے طور پر ریپیٹڈلی دو نام لیتا ہے، ایک سی این این، ایک سی این این اور ایک نیو یارک ٹائمز۔ اب آپ اس اخبار میں جب آپ یہ دیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موصوف کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، بہت گرمی ہے، فیملی کے لوگوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور حتیٰ کہ یہ بھی اس شبے کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ انہیں سلو پوائزننگ دی جا رہی، زہر دیا جا رہا۔ یہ بھی لکھا ہے اس میں۔ یہ لکھا ہوا ہے سر، سسپیکٹڈ یعنی پوائزننگ تھرو فوڈ اینڈ واٹر۔ پاکستان کی ریاست کا اگر کوئی والی وارث رہ گیا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رائٹ ٹو رپلائی کو استعمال کرے، اور یہ جو الزامات کی فہرست ہے ان کو کنفرنٹ کرے۔ یہ کہنے کے بعد یہ تمام ظلم و ستم کی جو داستان سنائی گئی ہے، مصائب بیان کرنے کے بعد اس کا ذمہ دار بھی کسی کو ٹھہرایا جاتا ہے نا، تو وہ ٹھہرایا اسی شخصیت کو گیا ہے جن کو کھانے کی دعوت پہ بلایا تھا مسٹر ٹرمپ نے۔ اچھا، اب جن کو بلایا تھا ان پہ یہ تمام ذمہ داری عائد کرنے کے بعد یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان کے خلاف ایک امریکہ میں قانون پاس ہوا تھا، وہ یہ قانون پاس ہوا تھا میاں 2016 میں،
کیا قانون ہے؟ اس قانون کا نام ہے گلوبل میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی۔ ہوا یہ تھا کہ روس کا ایک وکیل تھا، ظاہر ہے وہ پوتن حکومت کے بہت خلاف تھا، اور وہ جو ہے وہ پوتن حکومت کے اوپر سنگین الزامات لگاتا تھا کرپشن۔ وہ پکڑا گیا اور جن دنوں وہ قید میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا نام تھا سرگئی میگنٹسکی۔ اس کی یاد میں امریکی کانگریس نے 2016 میں یہ قانون بنا اور اس میں کہا کہ جو شخص ایسے جمہوریت پسندوں کا، کرپشن بے نقاب کرنے والوں کا، جمہوریت کی بات کرنے والے کی زندگی اجیرن بنائے، اس پر جو ہے سب سے پہلے تو اس کو امریکن ویزا جو ہے وہ مت دیا جائے، جو اس پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، اس پہ پھر سینکشن لگائی جائے، اور اگر اس کے کوئی ایسٹس یا کوئی بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے امریکہ میں یا جائیداد خریدی ہے تو فریز کر لو۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، یعنی یہ اس اشتہار میں یہ مطالبہ اس قانون کو لے کے کیا کیا گیا ہے؟ سر یہ کہا گیا ہے کہ وہ کیا جائے، پہلے یہ پتا کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔